اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام مسلمان مومنین کو حضرت امام حسن ابن علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت بہت زیادہ مبارک۔ تو آج کے پرمسرت دن کے موقع پر حضرت امام حسن علیہ السلام کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ شہزادہ امن حضرت امام حسن ابن علی علیہ السلام کی کنیت ابو محمد اور مشہور لقب مجتبیٰ ہے۔ آپ 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری اور بعض روایات کے مطابق 2 ہجری میں متولد ہوئے۔ رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ کائنات میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ کسی نانا نے اپنے نواسے سے اس قدر محبت کی ہو۔ فرمان نبوی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے نور نظر ہیں۔ خدایا تو جانتا ہے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ ایک اور حدیث ہے کہ جو بھی حسن اور حسین سے محبت کرے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے خدا بھی پسند کرتا، اور جو خدا سے محبت رکھتا ہے اسے خدا جنت میں داخل کرے گا، اور جس نے حسن اور حسین سے دشمنی کی وہ میرا دشمن ہے، اور جو میرا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے، اور خدا کے دشمن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایک اور مقام پر حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ حضرت امام حسن ابن علی علیہ السلام حتمی مرتبت کے بعد اپنے بابا علی کے تمام امور میں مددگار رہے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بعد حضرت امام مجتبیٰ علیہ السلام تمام فرزندان مولائے کائنات اور صحابہ کرام کے ہمراہ مسجد کوفہ میں داخل ہوئے اور ممبر پر جلوہ افروز ہو کر فصیح و بلیغ خطبہ دیا کہ لوگ انگشت با دندان رہ گئے۔ اسی دوران عبداللہ بن عباس نے ممبر کے قریب کھڑے ہو کر حمد الہی پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام اور آل اطہار پر درود و سلام کے بعد یوں گویا ہوئے کہ اے لوگو، یہ امام حسن علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں، علی کے وصی و جانشین ہیں، اٹھو اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارے مولا، آقا اور امام ہیں، ہم انہیں چاہتے ہیں اور ان کا حق ہم پر واجب ہے۔ اسی طرح عوام الناس نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت امام حسن ابن علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم میری بیعت کرنا چاہتے ہو تو ایک شرط یہ ہے کہ جس سے میں جنگ کروں اس سے جنگ کرنا، اور جس سے میں صلح کروں اس سے تم بھی صلح کرنا، اور اپنے امام کے تابع رہنا۔ تمام لوگوں نے بخوشی امام حسن ابن علی علیہ السلام کی شرائط کو قبول کیا اور جوگ در جوگ بیعت کرنے لگے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی دانش مندی کی بدولت حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو عظیم انقلاب برپا کیا وہ آج بھی دنیا مظلومیت کے لیے سبق آموز ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی صلح اور تاریخ بشریت و شریعت کی جرات و شجاعت امیز دلیرانہ نرم روش نے بنی امیہ کی سازش کا پردہ چاک کر دیا، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنے بڑے بھائی کی روش اختیار کی اور اس کی تفسیر و توضیح فرمائی، اور اپنے دور کے طاغوت اثر کے چہرے پر پڑے اسلام کے مصنوعی نقاب کو نوش کر پھینک دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔